اس کے لیے ناظرین یہ بات ذہن نشین کر لیں، ایک تو سب سے پہلے وہ نمازی ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے اور نمازی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ لوگ عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے طرح طرح کے جو ہے نا علاج معالجے کے لیے، جس میں وہ اپنی عصمتیں بھی لٹا بیٹھتے ہیں اور مال بھی ضائع کرتے رہتے ہیں، ایمان بھی گنوا ایمان بھی، دونوں چیزیں، ایمان بھی مال بھی۔ تو اس سے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں علاج کے لیے روحانی، وہ کس کیٹاگری کا ہے۔ جی جی وہ ایک عالم دین ہو، وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ چلو یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی مسجد کا خطیب ہی ہے تو اس سے دم کروائیں، نہیں، اللہ والے بہت لوگ نمازی کاروبار اپنا کر رہے ہیں اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تلاوت میں وابستہ ہیں، سنت مصطفیٰ سے، ان کے پاس جا کر جو ہے نا روحانی علاج کروانا چاہیے، جو نیک متقی پرہیزگار ہو اور پاک صاف طہارت کا خیال ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، تو پھر اس سے دم کروائیں گے تو اللہ ذوالجلال ضرور اسے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ایسا آدمی دیکھے کہ وہ لالچی نہ ہو۔ صحیح کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی میرے تو گھر کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے، اور وہ کہے جی مجھے 5,000 ضرور دیں، صحیح، ایسے بھی نہیں کہ وہ ٹھیک ہے جی آپ کے پاس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا میرے لیے بھی کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ نہیں، اجرت دینا یا ہدیہ دینا جائز تو ہے، لیکن جائز ہے، لالچ، لیکن لالچ بری بلا جسے کہتے ہیں۔ دیکھو نا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 واپس کر دی اور 1 لے لی۔ جی جی، ایسے ہی وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بھی انہوں نے لے لی، تو وہاں اجرت انہوں نے لی ہے، جی جی، ایسے لینی کوئی ممانت نہیں، لیکن بار بار اسے اس حد تک تنگ کر دینا کہ اس کو شباب ہی نہیں ہو رہی اور اس کو جناب جی لگا ہوا ہے کہ اس سے جو کچھ ہے وہ کھینچ لوں، پہلے ویسے لٹایا اور اب میں لوٹ لوں، ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ ان کے پاس جانا چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہوں۔